الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ نیچے والے جو امپلیفائر ہے نیچے والا اس کا ماسٹر تھوڑا کم کر دیں، وہ تیز ہے، بڑا جو بٹن ہوتا ہے ماسٹر. قال اللہ سبحانہ وتعالی وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على روضة محمد في القبور، اللهم صل على بلد محمد في البلاد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتوں نے کہا کہ آپ اس مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم ہیں آپ کی حمد و ثنا اور تقدیس اور تسبیح بیان کرنے والے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس بات کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کردہ مخلوقات ہیں ان سب میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز، محترم اور اللہ کے نزدیک سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ انسان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا انتخاب بھی انسانوں میں سے ہی کیا. یہ سب سے افضل مخلوق ہے. ذی عقل اور مکلف مخلوق جو اللہ نے پیدا کی وہ تین ہیں. ایک ناری مخلوق، نوری مخلوق اور خاکی مخلوق، یہ تین ہیں. نوری مخلوق فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے انسان کی آمد سے پتہ نہیں کئی ہزار سال پہلے ہی پیدا کیا تھا. اور ناری مخلوق شیاطین، جنات ہیں، انہیں بھی اللہ نے انسان کی آمد سے ہزاروں سال پہلے پیدا کیا. اور تیسری مخلوق خاکی ہے، وہ ہے انسان. نوری مخلوق اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیے فرشتے. ناری مخلوق آگ سے پیدا ہوئی، جنات اور جو ان کے اس کی جو ذریت ہے وہ. اور خاکی مخلوق ہے انسان، اللہ نے مٹی سے اس کو پیدا کیا. لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب اس انسان کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو پہلے سے دو مخلوقات موجود تھی، ناری بھی تھی، نوری بھی تھی. دونوں نے اعتراض کیا تھا اس انسان کے آنے پر. اللہ سے کہا کہ آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں اس کو؟ لیکن دونوں کے اعتراض میں بڑا فرق تھا. ایک مخلوق کا اعتراض تھا حاسدانہ، حسد والا تھا
اور ایک مخلوق کا اعتراض تھا مشفقانہ، شفقت والا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو حسد والا اعتراض ہوتا ہے نا، نفرت والا، حسد والا، بغض والا، وہ جلدی ظاہر نہیں ہوتا، اور جس میں شفقت محبت ہوتی ہے اس کو جلدی ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ عام انسانوں میں بھی یہ بات مشہور بھی ہے، دیکھنے میں بھی آتی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں دل میں بات رکھتے نہیں ہیں، جو آتا ہے زبان پہ دل میں فوراً کہہ دیتے ہیں۔ یہ صاف گو صاف دل انسان کی نشانی ہوتی۔ اگرچہ بعض اوقات سننے والوں کو بات بہت سخت لگتی ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے، بے مروت آدمی ہے، لیکن صحیح یہی ہوتا ہے کہ جو بات سمجھ میں آئے فوراً بتا دیں، غلط لگی ہے تو اس کی بھی نشاندہی کر دیں، اور اگر خود غلط سمجھا اسے تو اس کا اظہار کر دے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جو شخص دل میں بات رکھ کے بیٹھتا ہے نا، بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے اظہار نہیں کیا، لیکن وہ جو دل میں رکھتا ہے یہ بڑی نقصان دہ ہوتی، یہ بارود کی طرح پھر ایک دم پھٹتی ہے اور پھر یہ بڑا نقصان کرتی۔ تو اس وقت انسان کے آنے پر دو مخلوقات نے اعتراض کیا تھا، دونوں موجود تھے، فرشتے بھی موجود تھے، جنات بھی تھے۔ فرشتوں نے کھل کر اعتراض کیا کہ اللہ رب العزت سے کہ آپ اس مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ اعتراض نہیں تھا، یہ شفقت والا اعتراض تھا، وجہ بھی ساتھ بتا دی تھی۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العزت، چاہے ظاہر انہوں نے جنت تو دیکھی تھی، جہنم بھی دیکھی تھی، تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت یہ مخلوق اگر پیدا ہو گئی، یہ انسان، اس انسان کا جو مزاج ہوگا، جو اس کی فطرت ہوگی، جو کچھ یہ کرے گا، اس میں نقصان زیادہ ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، اور پھر گناہ ایسے بھی ہوں گے کہ جو زمین کے اندر فساد پھیلائیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، قتل کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سارے کے سارے پھر جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو آپ جس مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں وہ جہنم میں جائے گی، اس سے بہتر یہ کہ نہ ہی پیدا کریں ان کو۔ یہ شفقت والا اعتراض تھا تاکہ وہ جہنم میں تو نہ جائیں، اسی لیے انہوں نے اظہار کیا، اس کا فوری اظہار کر دیا فرشتوں نے۔ اس میں شفقت تھی انسان کے ساتھ۔ اور جو ناری مخلوق تھی شیاطین، ان کو تو اس سے بڑا اعتراض تھا، لیکن انہوں نے وہ منافقانہ اعتراض اپنے دل کے اندر چھپا کے رکھا، اظہار نہیں کیا۔ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی کسی بڑی پوسٹ پر کوئی آدمی آتا ہے تو جو پہلے سے لوگ موجود ہوتے ہیں یا تو وہ اس کے بڑے کھلے دل سے استقبال کرتے ہیں، بڑا اچھا اس کو کہتے ہیں بھائی اچھا آیا، اور کچھ ہوتے ہیں جو زبان سے ہاں ہاں تو کرتے ہیں لیکن دل میں ان کو غصہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر کیوں آ گیا، اب وہ اس کے خلاف پھر جو ہے نا تانے بانے بنتے رہتے ہیں۔ تو شیطین نے ایسا ہی کیا، اپنے اعتراض کا اظہار نہیں کیا، بات ظاہر نہیں کی، دل میں رکھی، دشمنی تھی، بغض، حسد، یہ دل میں رکھا، لیکن نفرت تھی انسان سے کہ یہ انسان کیوں آیا۔ فرشتوں کو اعتراض نہیں تھا، فرشتے اشکال اس بات پہ کر رہے تھے کہ یہ جہنم میں نہ چلا جائے، ان کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ ہم سے بڑی بھی کوئی مخلوق آ رہی ہے، اللہ کے نزدیک ہم سے زیادہ معزز مخلوق آئے گی، ہم سے اوپر کے درجے کی ہوگی، اوپر کا بڑا گریڈ ہوگا اس کا۔ فرشتے اس بات کی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ ابلیس اور شیاطین کو اعتراض تھا کہ ہمارے اوپر ہم سے بڑی مخلوق آئے گی، ہمارا جو ایک عظمت، ایک بڑائی تھی وہ چھن جائے گی ہم سے، لہٰذا انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ جب فرشتوں نے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ زمین میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، قبضے کریں گے، ناجائز چیزیں استعمال کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، پھر نتیجہ یہ ہوگا ویسفک الدماء، خون بہائیں گے ایک دوسرے کا۔ فرشتوں کو بھی اس بات کا ڈر تھا کہ ناحق خون جب بہے گا تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا کہ دیکھو، انی اعلم ما لا تعلمون، یہ میرا کام ہے، میں نے پیدا کی ہیں، میں اس کی حکمت جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ فرشتے بالکل خاموش، اللہ آپ سمجھتے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، صحیح کر رہے ہیں آپ، ہمیں اس کی حکمت کا نہیں پتہ۔ اور پھر اپنی لا علمی کا اظہار بھی کیا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں تو اتنا زیادہ علم نہیں ہے،
علم تو وہ اتنا ہی ہمارے پاس جو آپ نے ہمیں دیا، ہم نے اپنے علم کے مطابق آپ سے کہہ دیا، ہم اپنی بات واپس بھی لے لیتے ہیں۔ الا ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں بتایا تھا ہم نے اس کے مطابق بات کی ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، آپ ہی سب کچھ کو جاننے والے۔ دوسری طرف سے شیاطین، ناری مخلوق، اس نے اظہار نہیں کیا، بات کو چھپا کے رکھا۔ اللہ رب العزت نے اب دفاع شروع کیا انسان کا، انسان کی عظمت کا اظہار شروع کیا، فرشتوں کو بتانا، شیاطین کو، سب کو بتانے کے لیے کہ یہ جس مخلوق کو میں پیدا کر رہا ہوں میرے نزدیک یہ کتنی افضل مخلوق ہے، میں اس سے کتنا معزز اور محترم رکھتا ہوں، اسے کتنا قریب رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس مخلوق کی نسبت اپنی طرف شروع کر دی، اس کا اعزاز۔ فرمایا خلقت بیدی، یہ مخلوق ایسی ویسی نہیں ہے، تم دل سے یہ بات نکال لو، اس کو میں اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہوں۔ خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اس زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور نے بنائی ہو، اور اللہ کو بنانے میں وقت بھی نہیں لگا۔ اللہ فرماتے کن بھی نہیں فرماتے، اذا اراد الشیء، جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں وہ خود بخود ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو سب چیز اللہ نے پیدا کی، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، پہاڑ بھی اللہ نے پیدا کیے، سمندر بھی اللہ نے پیدا کیے، زمین بھی اللہ نے پیدا کی، آسمان بھی اللہ نے پیدا کیا، ستارے، سورج، سب کچھ اللہ نے، فرشتے بھی اللہ نے پیدا کیے، جنات بھی۔ لیکن اللہ نے صرف ایک مخلوق کے بارے میں کہا خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس کو، یہ اس کا اعزاز ہے۔ جب کوئی مہمان آتا ہے نا، اس کے سامنے کھانا رکھتے ہیں تو جو اچھی چیز رہتے ہیں، بھئی یہ میں نے اپنے لیے خاص طور پہ خود بنائی ہے آپ کے لیے، اگرچہ وہ ایسی ہو، بنائی بھی صحیح نہ ہو، لیکن کیا کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے بنائی ہے۔ یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے چیز بنائی ہے کہ آپ آئیں گے، آپ کھائیں گے۔ تو اللہ نے اپنی اس مخلوق انسان کے ساتھ اظہار محبت اور ان دونوں کے اعتراض کا جواب فرشتوں کو سمجھایا، اور ابلیس کو اور اس کی ذریت کو خاموش کیا۔ فرمایا خبردار اگر کوئی بولا تو خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا۔ پہاڑ کے لیے نہیں کہا اللہ نے میرے اپنے ہاتھ سے بنایا، والجبال اوتادا، بس۔ لیکن انسان کی باتیں کہا خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا۔ پھر بنانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، یہ بھی بتا دیا ان کو تم ناری اور نوری مخلوق ہو، آگ سے اور نور سے بنے ہو۔ اس مخلوق کو خلقنا، میں نے ہی پیدا کیا ہے، کس سے؟ من سلالۃ من طین، مٹی سے، چکنی مٹی سے بنایا میں نے، ان کو میں نے بنایا ہے۔ سب چیزوں کی نسبت اللہ اپنی طرف کر رہے ہیں۔ یہ اس انسان کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے، فرشتوں پر بھی، جنات پر بھی۔ فرشتے تو قبول کر رہے ہیں، اور جنات کو اور شیاطین کو اور زیادہ جلن ہو رہی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب مٹی سے میں نے پیدا کیا ہے اس کو، ثم جعلناہ نطفہ، پھر اس کو اس نطفے کی شکل میں نے ہی بنایا، جس کو ناپاک پانی کہتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں وہ بھی میں نے ہی بنایا، یہ مت سمجھنا، اس کی نسبت بھی اللہ اپنی طرف کر رہے ہیں۔ پھر ثم خلقنا النطفۃ فی قرار مکین، ایک مدت تک میں نے اس کو ایک جگہ پہ رکھا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اسی کو، اس پانی کو، اس کو میں نے تبدیل کیا، میں نے کیا، اللہ اپنی طرف نسبت کا، ہر بات پہ اپنی طرف نسبت کہ میں نے کیا، اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو خون کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر میں نے ہی کچھ وقت کے بعد اس خون کو میں نے گوشت بنا دیا۔ سب نسبتیں اپنی طرف ہو رہی کہ میں نے کیا، سارا کام میں نے کیا، کوئی بول بھی نہ سکے۔ اتنا بڑا دفاع اس انسان کا اللہ نے اس وقت کیا جب انسان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کی آمد پر لوگ اعتراض کر رہے تھے۔ فرعون کے زمانے میں لوگ ڈرتے تھے نا کہ بچوں کو قتل کر دے، کسی کے ہاں بچے کی ولادت قریب ہوتی وہ ڈرتے تھے، بیچارے کیا کریں گے، ڈرتے تھے کہ وہ تو قتل کر دے گا، گھر والوں کو بھی سزا دے گا۔ اور اللہ رب العزت کی اس مخلوق کی آمد سے پہلے ہی بڑی بڑی مخلوقات نے اعتراض کیا، اللہ جواب دے رہے ہیں یہ میری مخلوق ہے، کتنی معزز مخلوق ہے اللہ کے نزدیک یہ انسان۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، اللہ کہتے ہیں میں نے ہی تبدیل کیا اس کو، کس چیز کو؟ اس لوتھڑے کو میں نے بھی گوشت کا ٹکڑا بنایا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر ہڈی بھی میں نے ہی رکھی ہے۔ خلقنا، اللہ کہتے ہیں میں نے ہڈیاں پیدا کی اس کے اندر۔
پھر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں کے اوپر مناسب ترتیب کے ساتھ گوشت میں نے چپکایا، چڑھایا۔ یہ ساری بات اللہ ایک دفعہ کہتے تھے بھئی یہ سارے کام ہم نے کر دیے، لیکن ہر جملے کے ساتھ اللہ کہتے ہیں میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا۔ یہ اس انسان کا دفاع بھی ہے اور اس انسان کی عظمت کا اظہار ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کے سامنے کر رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب ہڈی اور گوشت اکٹھا ہو گیا، اس کے بعد اب اس کی شکل بنانی تھی، تو کہتے ہیں ثم صورناکم، تصویر بھی اس کی میں نے ہی بنائی، شکل بھی اس کی میں نے ہی بنائی۔ اللہ کہتے ہیں وہ بھی میں نے بنائی، کسی اور بھی نہیں چھوڑا۔ اور کیسی؟ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ وہ ہیں جو تمہاری تصویر، تمہاری شکلیں انہیں بنائی رحم کے اندر۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان ہیں، کہیں ایسا نہیں ہوا کہ جن کی شکلیں آپس میں مل گئی ہوں۔ ہاں انسان کو مغالطہ ہو سکتا ہے، انسان فرق نہیں کر سکتا، تو اس کی بینائی میں، اس کی سمجھ میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن ہر انسان میں فرق اللہ نے رکھا ہے۔ ثم صورناکم، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کی تصویر ہم نے بنائی، اور تصویر بھی کیسی بنائی؟ فاحسن صورکم، ایسی نہیں بنائی ایسی عام تصویر کہ جو بھی تصویر سامنے چلو بھائی اس طرح بنا دو، نہیں، فاحسن صورکم، ہر ایک کی تصویر دوسرے سے زیادہ خوبصورت، ہر ایک دوسرے سے زیادہ خوبصورت۔ آج تک کسی انسان نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا میری شکل بدصورت ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے ایسی شکل دی، وہ اپنی صورت سے، اپنی شکل سے، تصویر سے محبت کرتا ہے۔ اولاد کی شکل تصویر سے، اپنے والدین کی، ہر ایک اس کو اچھی لگ رہی۔ کیا کہتے ہیں؟ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تصویر بھی میں نے بڑی خوبصورت بنائی۔ اب تصویر بھی بن گئی، جسم بھی بن گیا، پھر کیا؟ اس میں روح بھی تو ڈالنی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بھی میں نے ایسے نہیں چھوڑا، نفخت فیہ من روحی، میں نے خود اس کے اندر روح پھونکی۔ فرشتے بھی تو جاندار تھے، ان میں بھی روح ہے، شیاطین جنات میں بھی روح ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے کیا اللہ نے، پیدا اللہ نے کی ہے، روح اللہ نے ڈالی ہے، لیکن اللہ نے ان کے لیے نہیں کہا کہ میں نے کیا۔ بچہ جب وہ بالون سے خریدتے نا باہر سے، ایک بنا ہوا خریدتے اور ایک کھلا لے کر آتے، والد اس کو اس میں پھونک مار کے بھر کے دیتے، بھائی میں نے اپنے ہاتھ سے بھر کے دیا، لو، وہ اسے لیتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ ابو نے اس میں پھونک مار کے اسے بھر کے دیا مجھے۔ تو کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں نفخت فیہ من روحی، اس میں جو روح ہے نا وہ بھی میں نے خود پھونکی ہے۔ نفخ کہتے ہیں پھونکنے کو، ایسا بھی نہیں کہ ڈالی ہے، ڈالی بھی نہیں کہا کہ ڈالی اٹھا کر میں نے کہیں رکھ دی، نہیں، نفخت تو اپنے منہ سے پھونک مارنا۔ کیسے ہوگی؟ کما یلیق بشانی، لیکن اللہ نے دیکھو انسان کی عظمت کتنی ہے، کتنی بڑی عظمت ہے انسان کہ یہ میں نے اپنے ہاتھ سے یوں کیا، نفخت فیہ من روحی، اس کے اندر میں نے روح خود پھونکی ہے۔ اب کیا ہوا؟ جب روح اس کے اندر آ گئی تو پھر ظاہر انسان بنے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں اب جب انسان بنا، دنیا میں آیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو بہترین خوبصورت ڈھانچے میں بنایا۔ اس کا جسم کی قد کاٹ، اس کا جسم کا جو ڈھانچہ ہی بڑا خوبصورت، تصویر کے لیے پہلے کہا فاحسن صورکم، اب کہا اس کا جسم بھی بڑا خوبصورت۔ اللہ نے جسم کے ہر عضو کو کیسے فٹ کیا ہے، اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کہیں اور لگے، ناک ٹیڑھی ہو جائے، آنکھ اوپر چلی جائے، عجیب لگے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ ساری چیزیں بنائیں، جسم بھی اتنا خوبصورت اس کا، اور شکل بھی اتنی خوبصورت اور پیاری، یہ سب کچھ اللہ کہتے ہیں میں نے کیا۔ یہ کیوں اللہ اس سے کہہ رہے ہیں؟ اس انسان کی آمد سے پہلے اللہ اس کی عظمت کا اظہار کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، ساری مخلوق کے سامنے۔ فرشتے بھی سن رہے ہیں، جنات اور شیاطین بھی سن رہے ہیں۔ فرشتے تو دل میں اس کی عظمت کا اقرار بٹھا رہے ہیں، اور شیاطین کو برا لگ رہا ہے۔ پھر جب بن کے تیار ہو گیا، دنیا میں آ گیا، فرمایا یہ دیکھو کتنا خوبصورت انسان ہے، یہ خوبصورت انسان۔ ایک مرتبہ ایک فقہ ایسی پہلی سی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے ایسے غلطی سے کہہ دیا تھا اپنی اہلیہ سے کہ تم اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تمہیں طلاق ہے۔ اب جب اس نے عام لوگوں سے ادھر ادھر پوچھا، علماء سے، سب عام جو علماء تو نے کبھی تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ہو گئی طلاق۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، کیسے نہیں ہوئی؟ کہا اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ نے چاند کے لیے نہیں کہا یہ خوبصورت ہے، اور انسان کے لیے کیا احسن ہے۔ ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے حسن، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، حسین کہتے ہیں خوبصورت کو، احسن کہتے ہیں جس سے زیادہ خوبصورت کوئی ہو ہی نہ، اسے کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جب انسان کو کہا کہ یہ سب سے زیادہ خوبصورت، تو چاند کہاں سے خوبصورت ہوگا اس سے؟ احسن تقویم، اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا،
اب اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرشتوں سے کہتے تم بھی سنو، اور جنات سے کہا تم بھی سنو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ ہیں میرے وہ بندے جن کو میں اپنا نائب بناؤں گا زمین میں۔ کتنا بڑا اعزاز انسان کو دیا۔ اب ان تمام مراحل کو دیکھنے کے بعد انسان جب دنیا میں آ کر اللہ کی نافرمانی اور حکم عدولی کرتا ہے نا، بڑا عجیب لگتا ہے کہ سب کوئی آنے نہیں دے رہا تھا اور اللہ دفاع کر کر کے لے کر آ رہے ہیں، اپنی طرف نسبت کری، میں نے بنایا، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا۔ اب اگر یہ انسان اچھے کام کرتا ہے دنیا میں تو اللہ رب، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو بلاتے ہیں، ادھر آؤ، تم کہتے تھے نا کہ نہیں بناؤ انسان، دیکھو میرا بندہ کیا کر رہا ہے، ذکر میں لگا ہوا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ اچھے کام میں لگا ہوا ہے، کسی کی خدمت کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے۔ فرشتوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو یہ دیکھو، تمہیں اعتراض تھا۔ لیکن جب یہ انسان غلط کام کر رہا ہوگا اور اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ وہ کیفیت بیان تو نہیں ہوئی، لیکن وہ کیفیت کیا عجیب ہوگی کہ ایک والد یا ایک استاد اپنے بچے کی اتنی تعریف کرے، اتنی تعریف کہ حد سے زیادہ اس کی تعریف کرے، اور جب اسے کسی کام کو کہا جائے کام کر دو وہ کر ہی نہ سکے تو استاد عجیب محسوس کرتے اپنا کو، یہ کیا ہوا میرے ساتھ، بچہ تو کچھ کر ہی نہیں سکا، میں نے اتنی تعریفیں کی اس کی۔ اللہ نے اس انسان کی کتنی تعریفیں کی، ساری چیزیں اپنی طرف منسوب کی، فرشتوں کو خاموش کیا، شیاطین کو خاموش کیا۔ اب جب دنیا میں یہ آ گیا، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے کہا بے شک تم ہزاروں سال پہلے سے تھے، تمہاری تعداد اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن یہاں جمہوری نظام نہیں ہوگا، گنتی نہیں ہوگی، یہ میرا خلیفہ ہے، رہے گا یہ۔ انسان بہت کم، فرشتے بہت زیادہ ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف اللہ کے وہ فرشتے جو بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، فرمایا 70,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ جنہوں نے کر لیا ہے قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی، اتنے تعداد میں۔ آسمان پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں فرشتے سجدے نہ کر رہے ہوں، اتنے کثیر، وہ زمین میں جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، انسانوں کے ساتھ اس کے علاوہ ہیں، اتنی کثیر تعداد میں۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، جاعل فی الارض خلیفہ، میرا خلیفہ یہ رہے گا، میرا نائب یہ رہے گا، انسان رہے گا۔ اللہ کی محبت انسان کے ساتھ۔ اب جب انسان دنیا میں آ گیا، اسے خلافت مل گئی تو ظاہر ہے خلیفہ تو ہر کوئی بن جاتا ہے، بادشاہ تو ہر کوئی بن جاتا ہے، لیکن بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس کی رعیہ کا ہر فرد اس کا احترام کرے، واہی ہمارا بادشاہ ہے۔ اور اگر اس کے رعیہ میں ہزاروں اس کے مخالف اور سینکڑوں اس کے حمایتی ہوں تو اسے کون بادشاہ کہے گا؟ ٹھیک ہے اپنی طاقت پہ بیٹھا رہے گا لیکن کوئی مانے گا نہیں اسے، مانے گا اسے کہ جس کے 99% نہیں 90% کم سے کم لوگ اس کے حمایتی تو ہوں، اس سے محبت کرنے والے ہوں۔ اللہ فرماتے یہ کام بھی ہم نے کیا۔ کیسے کیا؟ انسان کی خلافت اور اس کا اعلان، اس کے لیے کیا جانے والا بندوبست اور اس کے لیے انتظامات اللہ نے خود کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اس انسان کو سب سے زیادہ عزت والا بنایا، چنانچہ سب سے زیادہ معزز انسان ہے، لہٰذا خلافت بھی اسی کو ملے گی، زمین کا خلیفہ یہ رہے گا۔ چنانچہ آسمان سے جتنے بھی قوانین آئیں گے وہ قوانین انسان کے نام آئیں گے، پیغامات، اور انسانوں کی توسط سے جنات کے لیے جائیں گے، ورنہ اصل انسان کے لیے آئے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اس کو بڑا معزز بنایا، اس کو بڑی عزتوں سے نوازا، معزز محترم بنا دیا۔ اب ظاہر ہے اللہ نے اس کو عزت تو دی ہے، لیکن بعض دفعہ انسان جب کسی کی کوئی کرشمہ، کوئی بڑا کارنامہ دیکھے نا، مانتا نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ بھی ہم منوائیں گے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کے لیے ہم نے ہواؤں کو، فضاؤں کو مسخر کر دیا، خشکی کو تابع کر دیا، سمندروں کو اس کے تابع کر دیا۔ یہ سمندر پہ سفر کرے گا اس کے لیے ہم راستے کھولیں گے، یہ فضاؤں میں سفر کرے گا اس کے لیے راستے کھولیں گے، یہ زمین پہ خشکی پہ سفر کرے گا اس کے لیے راستے ہم بنائیں گے، پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ چنانچہ انسانوں نے آج دنیا کے اندر بڑے بڑے وہ پہاڑ جس کو اللہ نے اوتاد کیل بنا کر گاڑا تھا، انسانوں نے اسے بھی آر پار سوراخ کر کے نکال دیے، راستے بنا لیے، اللہ نے بنانے دیا، بناؤ، اس لیے کہ تمہارے لیے میں نے بنایا تھا، تم یہاں کے خلیفہ ہو، خلافت تمہارے ہاتھ میں۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اسے ہم نے سواریاں دیں، اس کے لیے فضاؤں کو، سمندروں کو ایسے تابع کہ اس پر سفر کرے گا۔ اب ظاہر ہے کچھ اس کی ضروریات بھی ہوں گی۔ فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اچھی چیزیں ہم نے کھانے کو دیں اس کو۔ اچھا دسترخوان پہ اچھی چیز پڑی ہوتی ہے نا کوئی، تو آدمی کسی اچھے معزز مہمان کو اٹھا کر دے دے، یہ لے لیں۔
اللہ نے اس کائنات پر کھانے کی بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں. کچھ وہ چیزیں جس کو انسان کھاتے ہیں، کچھ کو جانور کھاتے ہیں، کچھ کو کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں. ہر ایک کی خوراک اور غذا اللہ نے رکھی ہے. لیکن انسان کے لیے کہا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاک صاف ستھری حلال چیزیں میں تمہیں کھلاؤں گا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں پیدا کی، انسان سے کہے انسان یہ میری ساری نعمتیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی اور تمہارے جانوروں کے لیے. متاعا لکم ولانعامکم، تم بھی کھاؤ تمہارے جانور بھی کھائیں، لیکن فرق تم اچھی چیز کھاؤ، تمہیں میں اچھا کھلاؤں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان جو غذا کھاتا ہے جانور وہ کھا لیتا ہے، لیکن جانور جو غذا کھاتا ہے انسان نہیں کھا سکتا. تو پتہ چلا کہ اللہ نے انسان کو جو غذا دی ہے صاف ستھری اچھی چیز کھانے کو دی، کھانے کو اچھی چیزیں، پینے کو اچھی چیزیں، پہننے کو اچھا لباس، رہنے کو اچھی جگہ زمین دی. فرمایا یہ سارے سب کچھ ہم نے دیا انسان کو. یہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم ساری مخلوقات کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس انسان کو ہم نے سب سے زیادہ فضیلت دی ہوئی ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی مخلوق ہے یہ. اب اس سارے مرحلے کو جب ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اس آنے کے بعد اللہ نے کس کس مرحلے پر ہمارا دفاع کیا، کس طرح ہمیں یہاں دنیا تک پہنچایا، بھیجا، تو اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر وہ مقصد ہم پورا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر تو ہم چور اور ڈاکو اور غاصب کے زمرے میں آ رہے ہوں. اللہ کہتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. جب یہ بات کہی تو فرشتوں نے کہا سبحانک، اے اللہ آپ تو بڑے عظمت والے ہیں، لا علم لنا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو نہیں پتہ تھا ان چیزوں کا. یہ آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں، اتنے اچھے لوگ ہوں گے، یہ اتنی اچھی مخلوق ہوگی. الا ما علمتنا، ہمیں تو تھوڑا سا علم تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. آج ہم اس مخلوق کے عظمت کا، اس کے مکرم ہونے کا، محترم ہونے کا اقرار کر رہے ہیں. اب اللہ رب العزت نے کہا فرشتوں سے، مان گئے، اسجدوا لآدم، اظہار کرو اس کا بھی، عملاً اظہار کر کے بتاؤ. آدم علیہ السلام جنت میں انسانیت کے نمائندے تھے، اس مخلوق کے نمائندے تھے. کسی ملک کا بادشاہ جب کسی دوسرے ملک میں جائے اور اس ملک میں اس کو بڑی عزت دی جائے تو یہ اس ملک کے عوام کی عزت ہوتی ہے، سب کہتے ہیں ہماری بڑی عزت ہے. اور اگر اس بادشاہ کے سربراہ مملکت کی بے عزتی ہو نا تو اس ملک کے ساری عوام یہ سمجھتے کہ یہ ہماری بے عزتی ہوئی ہے. آدم علیہ السلام جنت میں اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں سے کہا مان گیا نا، پتہ چل گیا، اسجدوا لآدم، اب ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کی عظمت کا عملی اظہار بھی کرو، مانو اس کو. فسجدوا، اللہ کہتے ہیں سب گر گئے، کلہم، سب کے سب فرشتے. اے اللہ ہم مان گئے، یہ تو بہت بڑی مخلوق، بڑی عظمت والی مخلوق. چنانچہ دنیا میں انسان کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، فرشتوں کی حفاظت انسان نہیں کرتا. اس وقت سے لے کر آج تک اللہ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگائیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں وہ الگ بات ہے انسان کوئی ایسا عمل کر جائے جس کی وجہ سے وہ فرشتے ناراض ہو کر دور ہو جائیں، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، پھر زبان سے غلط لفظ نکالا، کوئی غلط کام کیا، نہیں تو وہ فرشتے انسان کے ساتھ رہتے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح تک رزق پہنچاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں. وہ سو رہا ہوتا ہے اس کے گھر کی حفاظت، وہ موجود نہیں اس کے مال کی حفاظت. اللہ کے نبی نے مختلف طریقے بتائے، فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو، فرشتے حفاظت کریں گے. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو، اگلی نماز تک ہر چیز کی حفاظت فرشتے کر رہے ہوں گے. سفر میں جاؤ آیت الکرسی پڑھو، فرشتے حفاظت پہ لگ جائیں، کوئی حادثہ نہیں ہوگا. یہ فرشتے اس وقت سے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے سامنے اس عملی طور پر عظمت انسانی کا اظہار کیا. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس. اب وہ آ گیا اس کا بغض، جو دشمن دوسری مخلوق تھی ناری، اس کی دشمنی ظاہر ہو گئی یہاں آ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ بھی فرماتے ہیں، منافق کی منافقت کب ظاہر ہوتی ہے؟ جب کوئی دین کا سخت کام آ جائے نا کہ یہ کرو، تب پتہ چلے گا منافق بھاگ جائے گا اس سے. اللہ نے کہا ابلیس، سب سے کہا سجدہ کرو، ابلیس نے کہا میں تو نہیں کرتا. دشمنی تو پہلے سے تھی اس کو، لیکن منافقوں کی طرح اس نے دشمنی دل میں چھپا کے رکھی تھی، حسد تھا، اس حسد کی وجہ سے چھپا کے رکھی، اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے پوچھا، اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کیوں بھائی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا؟ وہاں بھی اللہ نے پھر اظہار کیا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس نے تمہیں روکا تھا اس سے کہ تم سجدہ نہ کرتے؟ اور اس مخلوق کے سامنے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. استکبرت ام کنت من العالین، یہ بتاؤ تم واقعی کو بڑے ہو اتنے
یا تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، استکبرتا، تم بڑا سمجھتے ہو اپنے آپ کو، اور یا بتاؤ واقعی تم بڑے ہو؟ تو اس نے دلیل دی انا خیر منہ، میں تو بہتر ہوں اس سے، میں اس سے بڑا ہوں۔ بڑا تھا نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یہ اسی کا نام تکبر ہے۔ اللہ کو اس لیے ناپسند ہے کہ ایک انسان کے اندر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، ظاہر کرتا ہے کہ میں تو اتنا بڑا ہوں، تو میں یہ تکبر نام ہے۔ بعض انسان کہتے ہیں میں تکبر تو نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے، یہ زبان سے کہنا نہیں چاہیے، عمل سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کبھی بعض اوقات ایسی کو دل میں کوئی خیال آ گیا، دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھ لیا۔ ابلیس نے کیا کہا کہ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ کیسے بہتر ہو؟ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ بنا ہے مٹی سے، آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، آپ نے مجھے آگ سے بنایا۔ ابلیس کو دیکھیں، اللہ سے کہہ رہا ہے آپ نے مجھے بنایا، لیکن مانتا پھر بھی نہیں۔ اور جب انسان بھی یہ بات مانتا ہے نا کہ اللہ میرا خالق ہے، لیکن اللہ کو معبود نہیں بناتا، تو اللہ بھی کہتے ہیں یہ تم میں اور اس میں کیا فرق ہو گیا؟ اس نے بھی تو کہا تھا خلقتنی، پیدا کرنا والا اللہ ہی ہے، وہ تو شیطان نے بھی کہہ دیا تھا، انسان نے کہہ دیا تو کیا بات ہوگی؟ ہاں انسان عملی طور پر بندہ بن کے بتائے دکھائے، تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، میں آگ سے بنا ہوں، میں بڑا ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا جی تو مجھے پہلے سے پتہ تھا، اس تیری دشمنی کا اظہار کرنا تھا میرے بندوں کے سامنے، تاکہ میرے بندے سمجھ لیں کہ تمہارے دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے۔ اب یہ دنیا میں جائیں گے، میں ان کو بتا دوں گا، انہوں نے دیکھ بھی لیا، اور آدم سے بھی کہہ دیا کہ اے آدم یہ آپ کا بھی دشمن ہے، آپ کی اولاد کا بھی دشمن رہے گا، اور یہ فرشتے یہ آپ کے بھی ساتھ رہیں گے، آپ کی بھی حفاظت کریں گے، اور آپ کی اولاد کے ایک ایک فرد کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ تھا انسان کا وہ سفر کہ جس پر مخلوق نے اعتراض کیا، اللہ نے دفاع کر کے انسان کو یہاں تک پہنچایا۔ اس سے آگے پھر کیا ہوا انشاءاللہ اگلے زندگی رہی تو اگلے جمعے اس پہ بات کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ۔